الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد یہ آیت کریمہ ہے جس پر کچھ عرصے سے گزارشات پیش کرتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تقوی اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب کسی کو بیعت کرتے ہیں تو بیعت کے وقت میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہی خطبہ جو میں نے ابھی پڑھا۔ یہ خطبہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور روایات میں آیا ہے کہ یہ خطبہ آپ نکاح میں بھی پڑھتے تھے اور مختلف حاجات کے موقع پر جب کوئی لوگوں سے کوئی بات کرنی ہوتی تھی تو اس وقت بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ خطبہ جب ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب لوگ بیعت ہونے جاتے کسی بزرگ سے تو وہ خطبہ پڑھتے تھے، یہ خطبہ مسنونہ، اور اس میں کچھ آیتیں تلاوت کرتے تھے۔ جیسے نکاح کے موقع پر 3 آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایک سورہ نساء کی ابتدائی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور ایک یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تینوں آیتیں پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو جو حضرات
کسی کو بیعت کرتے تھے، کوئی بیعت کرنے جاتا تھا تو خطبہ پڑھنے کے بعد کچھ آیات تلاوت کرتے تھے، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو میں نے پڑھی اور جس پر کئی ہفتوں سے کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ ہے کہ یا ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کا ذریعہ وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو، محنت کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ تو تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلی چیز جو بیان فرمائی ہے اللہ جل جلالہ نے، وہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کی تفسیر جیسا میں نے ہر جمعہ میں، ہر اتوار کے موقع پر عرض کیا، مفسرین نے وسیلہ کے معنی لی ہے عمل صالح، نیک عمل۔ جو کوئی نیک عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ جو نیک عمل اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کیا جائے، وہ چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، چاہے چھوٹا سا عمل ہو۔ ایک چھوٹا سا عمل کریں گے قرب حاصل ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ کوئی بھی چھوٹا عمل، کوئی بھی عمل، عمل صالح، نیک عمل، چھوٹا بڑا، بشرطے کہ اللہ ہی کے لیے ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، جس میں کوئی اور غرض شامل نہ ہو، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی جو عمل کیا جائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہی ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرے گا۔ اس کی کچھ تفصیلات پچھلے مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ وہ ہے جو قدیم صوفیاء کرام خاص طور پر اور آج بھی بعض جگہوں پر خانقاہوں میں اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی لوگ، قدیم زمانے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کسی اللہ والے بزرگ کی خدمت میں جاتے ہیں، اور جیسا میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ کسی اللہ والے سے محبت قائم کرنا، محبت رکھنا، یا اس کی خدمت اور صحبت میں رہنا، یہ بھی بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ کسی بھی اللہ والے کی صحبت چند لمحوں کی بھی مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر آدمی اہتمام کے ساتھ کسی اللہ والے کے پاس جائے اور وہاں پر پڑا رہے اور اس سے تعلیمات حاصل کرے، اس سے ہدایات لے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرے، وہ جو کچھ ہدایت دے اس پر عمل کرے، یہ بہترین وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ تو اسی غرض سے پہلے زمانے میں زیادہ کثرت سے یہ بات ہوتی تھی، اب کم ہو گئی ہے، کہ بزرگوں نے خانقاہیں بنائی ہوئی تھیں اور لوگ ان خانقاہوں میں جاتے تھے، کسی بزرگ کے پاس مدتوں رہتے تھے، ان کے پاس خدمت میں رہتے تھے، اور خدمت میں رہ کر وہ ان کو مجاہدات کراتے تھے، مختلف قسم کے مشقتیں اٹھواتے تھے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھواتے تھے، اور
بہت سارے کام ایسے کراتے تھے کہ جس سے ان کا نفس مرے، نفس کی خواہشات جو ہیں وہ مغلوب ہوں، اور ایسے اعمال کراتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کریں ان کو۔ اس میں بعض اوقات ذکر کا کوئی خاص طریقہ متعین کیا جاتا تھا، وہ یہاں بیٹھ کر اس طرح ذکر کرو، اس طرح ضرب لگاؤ، اس طرح جہر کرو۔ اس کے مختلف طریقے اپنے اپنے بزرگوں نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق تجویز کر رکھے تھے، اور فی الواقع وہ مفید بھی تھے۔ جیسے ایک طریقہ ہمارے بزرگوں میں چلا آتا ہے اور بڑا مفید پایا ہے بزرگوں نے، جس کو 12 تسبیح کہا جاتا ہے۔ 12 تسبیح ہے، تو نام تو 12 تسبیح ہے، لیکن حقیقت میں وہ 13 تسبیحیں ہوتی ہیں، اور اس میں خاص طریقے سے بیٹھ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے طریقہ مقرر ہے کہ بھئی 4 زانو بیٹھے آدمی، 4 زانو بیٹھ کر اپنے دائیں پاؤں کا جو انگوٹھا ہے اور انگلی ہے، اس کو بائیں پاؤں کی ران کی نیچے جو ہڈی ہے اس کو ان 2 انگلیوں سے پکڑے، ان کو پکڑے، کیونکہ ان کو پکڑنے سے قلب کا ارتکاز، یعنی کسی ذکر کے اوپر متوجہ توجہ کامل ہونے کے لیے یہ ایک طریقہ بنایا ہوا تھا کہ یہاں پر اس طرح پکڑ کر اور پھر ذکر کریں، اور اس میں ذکر تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کرو کہ بھئی قلب کی طرف منہ جھکایا ہوا ہے، اس سے منہ اٹھا کر دائیں طرف لے جاؤ لا الہ، اور پھر الا اللہ کر کے اپنے سینے پر ضرب لگاؤ، الا اللہ زور سے۔ اور جب لا الہ کہہ رہے ہو تو یہ توجہ کرو کہ مخلوقات کی محبت میرے دل سے نکل کر میں نے باہر پھینک دی۔ لا الہ، اللہ کے سوا کوئی، اللہ کے سوا سب کی محبت پھینک دی۔ الا اللہ، سینے پر ضرب لگاؤ کہ جس سے یہ داخل ہو کہ اللہ جل جلالہ کی محبت میرے قلب میں داخل ہو۔ لا الہ الا اللہ یہ 200 مرتبہ کرو، پھر جو ہے صرف الا اللہ الا اللہ الا اللہ اس کا ذکر کرو۔ کبھی تصور کرو کہ لا معبود الا اللہ، الا اللہ کہتے ہوئے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مرتبہ کرو لا الہ الا اللہ کے اندر وہ الا اللہ کہتے ہوئے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں۔ ایک مرتبہ کرو الا اللہ کہتے ہوئے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں۔ اور ایک مرتبہ کرو لا موجود الا اللہ، حقیقی وجود اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ، اور سب کا وجود جو ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، نامکمل ہے۔ حقیقی وجود، کامل وجود، دائمی وجود، مستقل وجود وہ صرف اللہ کا ہے۔ پھر اللہ اللہ کرو۔ تو یہ تسبیحات یہ کہیں اس حدیث سے ثابت نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ کوئی اگر یہ پوچھے تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں کا، یہ مشائخ چشت کا میں بتا رہا ہوں، چشتی سلسلے کے مشائخ اس طرح، یہ پہلا ایک طرح سے سبق ہوتا تھا چشتی مشائخ کے ہاں۔ کوئی جب مرید ہونے جاتا یا بیعت ہونے جاتا یا ان سے اصلاح کا طلبگار ہوتا تو یہ 12 تسبیح کا ذکر کرایا جاتا تھا۔ اب بعض اوقات جو لوگ ہیں نا خشک قسم کے جو حضرات ہوتے ہیں، خشک علمی ہیں،
ایک علم ہوتا ہے تر، وہ علم تر وہ ہے جو کہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتا ہے، اور ایک خشک ہوتا ہے جو بس کتاب سے حاصل ہوتا ہے، کتاب میں پڑھ لیا بس، کسی بزرگ سے تعلق نہیں، کبھی کسی سے دین سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. تو وہ جو خشک علم ہوتا ہے نا، اس میں بعض اوقات آدمی کے دماغ میں خناس پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی اعتراض کرتا ہے اپنے عقل کے مطابق. تو وہ ایسے خشک لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو تم نے طریقہ نکالا کہ بس رگ کو یہاں سے پکڑو اور اس کو رگ کیماس کہلاتی ہے، اس کو اس طرح پکڑو اور اس طرح اللہ کہتے ہوئے ایسے ضرب لگاؤ اور گردن کو دائیں طرف لے جاؤ پھر بائیں طرف لاؤ، یہ کہاں ہے کوئی، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہیں بھی نہیں. تو یہ اعتراض کرتے تھے خشک لوگ. اور بعض افراط میں پڑ گئے کہ انہوں نے سارے دین کا مدار ان طریقوں میں رکھ لیا کہ بس دین یہی ہے، جو اس کو نہیں کرتا وہ گویا اس کا دین سے تعلق نہیں. افراد و تفریط. لیکن حق یہ ہے دونوں کے درمیان اعتدال کی بات یہ ہے کہ یہ جو طریقے مقرر کیے ہیں صوفیاء کرام نے مختلف سلسلوں میں، یہ کیا ہیں؟ یہ علاج ہیں. یہ بذات خود مقصود، یعنی یہ گردن کا ہلانا اور سینے پر ضرب لگانا اور رگ کو پکڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ بذات خود مقصود نہیں بلکہ علاج ہے. کہ ہم جیسے لوگوں کا دل دماغ ہر وقت دوسرے کا طرف لگا ہوا ہے. ذرا سوچو، ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ صبح سے لے کے شام تک کیا چکی چلتی رہتی ہے دماغ میں ادھر کا خیال ادھر کا خیال، کھانے کا خیال، سونے کا خیال، کمانے کا خیال، اگر طالب علم ہے تو پڑھنے کا خیال، خدا کرے آتا ہو. تو وہ اس قسم کے خیالات سے دل دماغ جو ہے وہ بھرا رہتا ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالی کا خیال کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرا معبود ہے، اللہ میرا مقصود ہے، اللہ میرا نگہبان ہے، اللہ میرا پروردگار ہے، اللہ ہی کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ ہی کے سامنے جواب دینا، یہ خیال آتا ہے بہت کم. سمجھے نا؟ تو ہم لوگ جن کے خیالات ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، ان کے خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مرتکز کرنے کے لیے ایک علاج ہے. سمجھے نا؟ علاج کو مقصود نہیں قرار دیا جاتا، مقصود تو شفا ہوتی ہے نا. لیکن مقصود ہے اللہ جل جلالہ کا ذکر دل میں پیدا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق پیدا ہو جانا، یہ مقصود ہے. اس کے لیے مختلف تجربات سے مختلف علاج تجویز کیے گئے ہیں. کسی بزرگ نے اپنے تجربے سے یہ محسوس کیا کہ یہ جو دل ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ اور مرتکز کرنے کے لیے یہ طریقہ کیا ہے؟ مفید ہے. یہ طریقہ مفید ہے. تو انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا. دوسرے نے کوئی اور طریقہ، یہ جو سلسلے کہلاتے ہیں نا، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، یہ کیا ہیں؟ یعنی ایک طریقہ ہے اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق دل میں پیدا کرنے کے لیے مختلف اولیاء اللہ نے اپنے اپنے تجربات سے کوئی خاص طریقے مقرر کر دیے ہیں. وہ یہ سلسلے ہیں چشتیہ.
نقشبندیوں کے ہاں کچھ اور اسباق ہوتے ہیں، قادریوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں، اور سہروردیوں کے ہاں کچھ اور ہوتے ہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا، اگر کوئی برحق علماء برحق میں سے ہے اور تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ بس دین اور سنت اس میں منحصر ہے، جو میں طریقہ کہتا ہوں اس میں کوئی منحصر قرار نہیں دیتا، سمجھے نا؟ اور نہ اس کو مقصود اصلی قرار دیتا ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ علاج ہے، اور علاج کے طور پر یہ طریقے مقرر کیے گئے. علاج کے طور پر ان کو اختیار کیا جائے، تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اس سے اللہ جل جلالہ کی یاد دل میں بیٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل میں بیٹھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں خاصیت اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں وہ. تو اس لیے اس کے باقاعدہ نص سے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کسی علاج کے نص کے ثابت ہونے کی ضرورت نہیں. تو ایک مرتبہ میں مجھ سے کوئی صاحب پوچھنے لگے کہ یہ چشتیوں کے ہاں 12 تسبیح کا جو سلسلہ ہے، یہ اس کا کیا ثبوت ہے حدیث میں؟ کیا حدیث میں اس کو بتایا گیا ہو کہ یہ کرو؟ تو میں نے کہا بھائی یہ بتاؤ کہ بخار میں پیناڈول کھانے کا کہاں ثبوت ہے حدیث میں؟ یہ بات کہ بخار جب ہو جائے یا درد ہو جائے تو پیناڈول کی گولی استعمال کرو، اس کا کہیں قرآن میں ذکر ہے یا حدیث میں ذکر ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو ذکر ہونے کی ضرورت نہیں، ہو تو علاج کے لیے کرتا ہے. میں نے کہا یہ بھی علاج کے لیے کرتا ہے، اس کو کوئی مقصود بالذات نہیں سمجھتا. اگر اس کو سنت سمجھنے لگیں گے کہ یہ سنت ہے، یہی بدعت ہو جائے گا. اگر اس کو سنت سمجھنے لگے، اس کو مقصود اصلی سمجھنے لگے تو یہی بدعت ہے، گناہ ہے، پھر اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت ضلالت، گمراہی ہے. تو یہ حقیقت میں ایک علاج کے مختلف طریقے ہیں، لیکن ہوا یہ رفتہ رفتہ کہ یہ طریقے علاج کے طور پر تجویز کیے گئے تھے، بعد میں رفتہ لوگوں نے ان کو مقصود بنا لیا اور طریق کو، یعنی طریق سلوک کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستوں کو ان میں منحصر سمجھ لیا. یہ ہے تو بس ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے جو کوئی نہیں کرتا تو اس کا کچھ بھی کوئی دین کا کوئی کام نہیں کر رہا. وہ یہ غلو، یہ افراط، یہ پیدا ہو گیا تھا خانقاہوں میں. اسی غلو اور افراط کو ختم کیا ہمارے حضرت والا حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو خانقاہ تو بنائی تھانہ بھون میں، لیکن اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا. کیا بات حقیقت ہے اور کیا لوگوں نے اس کا افسانہ بنا دیا ہے. اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تصوف کچھ اور چیز ہے اور طریقت کچھ اور چیز ہے، شریعت کچھ اور چیز ہے. شریعت میں ایک چیز حرام ہے، طریقت میں حلال ہے، والعیاذ باللہ. اور طریقت والوں کو کیا معلوم کہ شریعت کے ذریعے وہ نہیں پہنچ سکتے اللہ تک، وہ طریقت کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اور طریقت کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہیں اللہ تک پہنچانے والے. اور جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں یا شریعت کو جاننے والے ہیں یا ان کی تربیت دینے والے ہیں، ان کو وہ تصوف سے، طریقت سے خارج سمجھتے ہیں. حضرت والا نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند، ہمارے سارے بزرگوں نے، لیکن حضرت والا نے اپنا موضوع خاص طور پر اس کو بنایا اپنے مواعظ میں، ملفوظات میں، تالیفات میں، کہ یہ حقیقت شریعت اور طریقت متلازم ہیں، دونوں کو ایک دوسرے سے جدا
نہیں کیا جا سکتا. جو شخص یہ کہتا ہے کہ طریقت بغیر شریعت کی ہو سکتی ہے گمراہ ہے. طریقت بجوز شریعت کے نہیں ہو سکتی جب تک کہ شریعت کے احکام کی پوری پابندی نہ ہو. شریعت وہ طریقت وبال ہے، وہ گمراہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کا راستہ ہے. اللہ بچائے. اس بات کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ، جتنی وضاحت کے ساتھ اور جتنی تاکید کے ساتھ حضرت والا نے بیان کیا اس آخری دور میں. اسی لیے حضرت کو مجدد ملت کہا جاتا ہے کہ تجدید فرمائی انہوں نے، تصوف و سلوک کی تجدید فرمائی. جتنی بدعتیں اس میں داخل ہو گئی تھیں، جن کی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں، ان سب غلط فہمیوں کو، بدعات کو رد کر کے تصوف اور طریقت کو نکھار کر پیش کر دیا جو عین قرآن و سنت کے مطابق. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے طریقوں کے لیے، اللہ تعالی تک سے تعلق قائم کرنے کے وسیلوں کے طور پر مختلف بزرگوں نے اپنے اپنے طریقوں سے علاج کیے اور وہ کامیاب بھی ہوئے جب تک ان کو علاج سمجھ جاتا رہے. آج تو یہ ہوتا ہے نا، صوفیوں کے پاس، کسی پیر کے پاس جاؤ اصلاح کے لیے یا مرید ہونے جاؤ، بیعت کرنے جاؤ، تو ان کو کچھ ذکر بتا دیتے ہیں، بھئی یہ ذکر کیا کرو، ٹھیک ہے، سنت کے مطابق، گناہوں سے بچو وغیرہ، اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے. تو پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی کسی بزرگ سے اصلاح کی غرض سے گیا بزرگ کے پاس، تو اسے بہت زبردست مجاہدات کرائے جاتے تھے، اس سے ریاضتیں کرائی جاتی تھی. اچھا بھائی تم وہ آئے ہو اصلاح کرانے کے لیے، تو اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں پر جو خانقاہ ہے اس کی فلاں خدمت انجام دو، لوگوں کے جوتے اٹھایا کرو، سیدھے کیا کرو وغیرہ. اللہ تعالیٰ واقعہ حضرت والا نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، جب تک وہ زندہ رہے ایک دنیا کو نفع پہنچایا، لیکن جو اولاد تھی وہ غافل تھی، اس نے اپنے شیخ سے کچھ حاصل کرنے کی فکر نہ کی. لوگ دور دور سے دنیا کے اطراف سے آتے، حضرت کے ساتھ رہتے، ان سے کی صحبت میں رہتے، فائدہ اٹھاتے، مکمل ہو کر، کامل ہو کر چلے جاتے. حضرت کے بہت سے خلفاء ہو گئے. ان کے صاحبزادے تھے، وہ ان کو کچھ حضرت کی زندگی میں دھیان ہی نہیں ہوا، یہاں تک کہ انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو فکر ہوئی کہ میں اپنے والد سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، ساری دنیا تو فیض اٹھا کر لے گئی اور میں محروم رہ گیا، تو اب کیا کروں؟ تو سوچا کہ حضرت نے بہت سارے خلفاء چھوڑے ہیں، ان خلفاء میں سے کسی کے پاس جاؤں اور جا کر ان سے درخواست کروں کہ میری اصلاح کریں. تو حضرت معلوم ہوا کہ وہ ان کے سب سے بڑے خلیفہ اور اعلیٰ درجے کے خلیفہ وہ بلخ میں رہتے ہیں، بلخ، اور یہ خود بہت دور ان سے رہتے تھے. تو سوچا خیر چلو کوئی بات نہیں، لمبا سفر کریں، لیکن میرے باپ نے جو دولت چھوڑی تھی اس کا کچھ حصہ میں بھی حاصل کروں. اس سفر کے تحت اس لیے سفر کیا بلخ کا، ان کو اطلاع دی کہ میں حاضر ہو رہا ہوں. جب ان کو پتا چلا کہ میرے شیخ کے صاحبزادے آ رہے، تو انہوں نے ان کے استقبال کے لیے گیٹ لگا دیے، دروازے استقبال کے لیے بنا دیے، ایک بہت بڑا جمع غفیر لے کر ان کے استقبال کے لیے پہنچے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا، اور اپنے ساتھ لے کر آئے، اپنے پاس بٹھایا، اعلیٰ درجے کے کھانا ان کے لیے
تیار کرایا. جب 1-2 دن اس طرح گزر گئے تو صاحبزادے نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ نے میرا تو بڑا اعزاز و اکرام فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن میں کسی اور مقصد سے آیا تھا. کہا بھئی کیا مقصد تھا؟ کہ مقصد یہ تھا کہ آپ نے میرے والد ماجد سے جو کچھ دولت حاصل کی وہ دولت میں چاہ رہا تھا کہ اس کا کچھ حصہ آپ سے میں بھی حاصل کر لوں. کہنے لگے اچھا اس کام کے لیے آئے، اصلاح کرانے کے لیے. تو ٹھیک ہے بھائی، اب یہ دعوتیں سب ختم. اب آپ ایسا کرو کہ ہمارے ہاں خانقاہ کے اندر ایک حمام ہے جس میں پانی گرم کیا جاتا ہے لوگوں کے لیے وضو کا، تو اس حمام کو گرم کرنے کی خدمت آپ کے سپرد. اب وہ نہ شان نہ شوکت نہ اعزاز اکرام نہ وہ پرتکلف کھانے، وہاں بٹھا دیا. وہاں بٹھا کر حمام جھونکنے لگے. پھر حمام جھونک رہے ہیں اسی کام میں لگا دی. اسی دوران شیخ نے جو بھنگن ہوتی ہے نا، یعنی صاف صفائی کرنے والی، جھاڑو دینے والی، کچرا جمع کرنے والی، ایک بھنگن سے کہا کہ ایسا کرنا، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ حمام جھونک رہے ہوں گے، ذرا ان کے پاس سے گزر جانا، اس طرح کے جو تمہارے ٹوکرے میں جو گڑبڑ شڑبڑ ہے نا، تو اس کا کچھ اس کی بدبو بھی آئے، اس کو اس طرح گزر جانا. تو وہ بھنگن وہاں سے اور مجھے بتانا انہوں نے کیا کہا جواب میں، انہوں نے جو کچھ رد عمل ظاہر کیا ہو تو مجھے بتانا. تو وہ بھنگن ٹوکرا لے کر گزری. تو یہ شہزادے تھے، بھنگن کے پاس سے گزرنا ان کے شان کے خلاف تھا. تو ناراض ہو گئے اس کے اوپر، تیری یہ مجال، تیری مجال کہ یہ میرے پاس سے قریب ہو کر گزرتی ہے، کچرا لے کر، یہ بدبو پھیلا کر، جاؤ دوسرا راستہ اختیار کرو. اور نہ ہوا گنگو، وہ گنگو کے رہنے والے تھے، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. نہ ہوا گنگو، یعنی گنگو اگر ہوتا تو تجھے میں اس عمل کی سزا دیتا. وہ بھنگن گزر کے شیخ نے بلا کے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جی وہ تو وہاں سے بڑے گرم ہو گئے، ناراض ہو گئے. میں ٹوکرا لے کے گزری تو بڑے ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر گنگو ہوتا تو میں تجھے سزا دیتا. کہا کہ ابھی تک بہت کسر باقی ہے، ابھی تک بہت نقص باقی ہے. کچھ عرصے اور حمام جھکوایا. پھر ایک دن بھنگن سے کہا کہ اب جانا اور جا کے ایسا کرنا کہ بالکل پاس سے اس طرح گزر جانا کہ ٹوکرا بھی ان کے ساتھ لگ جائے کچھ. ابھی تک تو یہ کہا تھا نا کہ پاس سے گزر جانا بدبو چلی جائے، نہیں کہ اب ٹوکرا بھی ذرا سا لگا کے جانا اس کے پاس. تو وہ ایسے گئی. تو اب کہ کہا تو کچھ نہیں، شہزادے نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن بہت ہی تیوری چڑھا کر اور چہرے سے بڑے ناگواری کا اظہار کر کے خاموش ہو گئے. شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ جی اب کے ناراض، غصہ تو نہیں کیا، کچھ بہت ڈانٹا اور ڈپٹا تو نہیں، لیکن بہت ہی خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھا. کل الحمدللہ فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کا شکر فائدہ ہو رہا ہے. پھر جھونکتے رہے مدتوں. تو ایک مرتبہ بھنگن سے کہا کہ ایسا کرنا کہ ٹوکرا لے کے جانا اور وہاں پر ایسا کرنا جیسے گر گئی ہو، ایسا جیسے تم گر رہی ہو، پھسل رہی ہو، پھسل کے ٹوکرا گر گیا اور تھوڑا سا کچرا ان کے اوپر بھی گرا دینا. پھر بتانا کیا ہوا. تو شیخ وہ بھنگن گزری
اور پاؤں پھسلا اور ٹوکرے کا کچھ کچرا بھی اس کے اوپر گر گیا. تو اب یہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہاری چوٹ تو نہیں لگی؟ اس کو تسلی دی اور کہا کہ کوئی بات نہیں، چوٹ لگی ہو تو میں تمہارے اس کا کچھ علاج کر دوں کچھ. وہ اس کی ہمدردی کا معاملہ کرنا شروع کر دیا. بنگن سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے کہا جی وہ تو آج تو انہوں نے نہ کوئی ڈانٹا نہ ڈپٹا نہ کچھ، اور الٹا میری خاطر مدارات کرنے لگے کہ تجھے چوٹ تو نہیں لگی ہوگی. کہا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبر کا، تکبر کا، عجب کا خناس دل سے نکال دیا. تو یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے بزرگوں کے ہاں جا کر اصلاح ہوا کرتی تھی. آج اگر مجھ سے تم سے کوئی کہے اصلاح کرنی ہو تو آ کے کسی خانقاہ میں حمام جھونکا کرو، بنے گا؟ یہ 1000 میں ایک آدمی بھی اس کے لیے تیار نہ ہو تو کیا کمزوروں کے لیے دین نہیں؟ کمزوروں کے لیے دین کا راستہ نہیں؟ تو حضرت، مجھے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مدتوں سے خواہش تھی کہ میں حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں، لیکن ڈر لگتا تھا. اصل میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت تھے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے. شروع میں حضرت شیخ الہند سے بیعت ہوئے تھے. بعد میں جب حضرت شیخ الہند کی وفات ہو گئی تو چاہتے تھے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوں، تو لیکن فرماتے ڈر لگتا تھا. تو ہمارے جو دادا تھے، یعنی حضرت والد صاحب کے والد حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام پر یہ باب یاسین ہے، وہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے. دارالعلوم دیوبند میں دونوں نے ساتھ پڑھا تھا. تو ان کو ساتھ لے کر حضرت حکیم الامت کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت میرا دل تو بہت چاہتا ہے بیعت ہونے کا، لیکن ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ میں کمزور بہت ہوں، اور کمزور ہونے کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں میں اس طریق کا حق ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں. تو حضرت نے فوراً فرمایا تو کیا دین صرف اقویاء کے لیے ہے، ضعفاء کے لیے نہیں ہے؟ کیا دین صرف اقویاء کے لیے ہے، ضعفاء کے لیے نہیں ہے، کمزوروں کے لیے نہیں ہے؟ دین تو اللہ تعالی نے سب کے لیے نازل کیا ہے. ہم آپ کو ایسا طریقہ بتائیں گے کہ جس میں انشاءاللہ آپ کسی طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی. کمزور آپ ہیں، آپ تو کمزور ہیں، تو کمزور ہیں، طاقت کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسا طریقہ بتائیں گے، اور جس میں کچھ زیادہ خدمت وہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت زیادہ محنت مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو جو صوفیاء کرام ہوتے ہیں یا مشائخ ہوتے ہیں، ہر دور کے مشائخ، وہ اپنے زمانے کے حالات پر نظر رکھتے ہیں کہ آج اگر ہم اپنے مریدوں کو یا طالبین اصلاح کو وہ نسخہ بتائیں جو آج سے 500-600 سال پہلے مشائخ بتایا کرتے تھے، تو ہمارے لوگ بھاگ جائیں گے. لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، بھاگ جائیں گے. ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان مجاہدات کو، ریاضتوں کو برداشت کر سکیں. لہذا ہر دور کے جو صوفیاء کرام ہیں وہ حکماء امت ہیں، امت کے حکماء ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت
جس قسم کے لوگوں کے لیے جس قسم کی دوا کی ضرورت ہے اس قسم کی دوا وہ استعمال کراتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ پلا دیا، ہر ایک کے ساتھ الگ تعلق. اسی لیے صوفیاء کرام کا مقولہ مشہور ہے کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے اتنے ہیں جتنے انسانوں کے ہر انسان کے اور سب انسانوں کے سانس ملا کر جتنے، یعنی ہر ایک کے لیے الگ طریقہ. اس لیے جب حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس فرمایا کہ اب لوگوں میں وہ قوا نہیں رہے کہ ان سے کوئی لمبے چوڑے مجاہدات کرائے جائیں، ان سے ریاضتیں کرائی جائیں، مشقتیں اٹھوائی جائیں، تو انہوں نے الحمدللہ بیٹھے، وہ بھی خانقاہ ہی میں تھے، لیکن انہوں نے ایسے طریقے تجویز کیے. اور اصل میں انہوں نے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ان کا نام تو اس لیے لے رہا ہوں کہ ان کے مواعظ، ان کے ملفوظات، ان کی تصانیف زیادہ پھیلی، اور حضرت نے اس کو خاص طور پر مقصود بنا کر حضرت خانقاہ میں بیٹھے اور لوگوں کا تزکیہ اس کی بنیاد پر کیا. لیکن یہ اصل میں چلا آتا ہے ہمارے اوپر کے بزرگوں سے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مملوک علی صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں جی حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جھنجھانوی. یہ سب ان سب بزرگوں کا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا؟ ان سب نے اور دوسرے قسم کے مجاہدات اور ریاضتوں پر زور دینے کے بجائے ان کا سارا اہتمام رہا اتباع سنت پر. اتباع سنت، سارا اہتمام، سارا زور، ساری تاکید اور ساری تربیت یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو. وسیع تاکید ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پہلی بات تو یہ ہے کہ آسان ہے، اس کے لیے بہت حمام جھونکنے کی ضرورت نہیں. سنت کی اتباع آسان ہے. دوسرا یہ کہ افضل ہے، اتباع سنت اکمل ہے، اس سے زیادہ کامل سنت کی کوئی اور ہو نہیں سکتی. اجمل ہے، اس سے زیادہ خوبصورت سنت کوئی ہو نہیں سکتی، کوئی اور طریقہ اس سے زیادہ خوبصورت ہو نہیں سکتا. اجمل بھی، اکمل بھی، افضل بھی، اور اسہل بھی، آسان بھی. ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی اختیار دیا گیا دو کاموں میں کہ یا یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو آپ نے ہمیشہ آسان والے کام کو اختیار کیا. ایسرہما، آسان والے کام کو. عبدیت کا یہ تقاضا، بہادر بننا نہیں اللہ میاں کے سامنے، اللہ میاں کے سامنے بہادر بننا نہیں، اللہ میاں کے سامنے شکستگی، عاجزی، درماندگی، یہ مطلوب ہے. عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز، درماندہ، شکستہ کر کے پیش کرے. عبدیت کا یہ تقاضا ہے. اس لیے عبدیت کا جتنا مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا ہے، وہ معراج کہ جس کا کوئی تصور کوئی دوسرا بندہ تو کیا فرشتہ وہ تصور کر نہیں سکتا. اس مقام بلند کا تصور کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا.
اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام تصور کر سکتا ہے کوئی؟ مخلوق کوئی تصور نہیں کر سکتی اس مقام کا جس مقام تک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جی۔ لیکن جب اس واقعے کا تذکرہ فرمایا اس مقام بلند کا، تو ویسے تو اتنی تعریفیں ہیں کہ انا ارسلناک مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ولقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ کیا کیا اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں ایک ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن جہاں معراج کا ذکر فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہاں جو صفت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا کہ یہ میرا بندہ ہے۔ معلوم ہوا کہ بندگی جو ہے وہ سب انسان کے تمام مقامات میں سب سے اعلیٰ مقام بندگی کا ہے کہ اللہ کا بندہ بن جائے، بندگی کا مقام سب سے اعلیٰ۔ تو اتباع سنت میں کیا ہے؟ بندگی ہے۔ ایک ایک چیز میں جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اللہ نے ایک نمونہ کامل، انسانیت کا ایک نمونہ کامل بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایسا انسان کامل کہ کہہ دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اللہ کے رسول میں ایک بہترین اسوہ نمونہ تمہارے لیے بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ میاں فرما رہے نمونہ ہے یہ۔ اللہ اکبر، کیا مقام! خالق کائنات، سارے انسانوں کا خالق، سارے انسانوں کے اخلاق کا، اعمال کا خالق، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ نمونہ بنایا ہے ہم نے تمہارے لیے۔ نمونے کے کیا معنی؟ کہ ایسے بننے کی کوشش کرو، اس کی نقل اتارو، اس کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا نصب العین بناؤ۔ یہ ہے طریق سنت۔ یہ طریق سنت ایسا ہے کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ اسہل بھی، افضل بھی، اکمل بھی، اجمل بھی، بقول حضرت، یہ میں الفاظ نقل کر رہا ہوں حضرت مولانا بارولق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ یہ 4 لفظ استعمال کیا کرتے تھے سنت کے لیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے جب یہ دیکھا کہ تصوف اور طریقت کو شریعت سے الگ کر کے اس میں جو مختلف قسم کے مجاہدات، ریاضتیں وغیرہ ہیں ان کو مقصود اصلی قرار دے لیا گیا ہے اور سنت کے اتباع کو ثانوی حیثیت دے دی گئی ہے، تو انہوں نے ان چیزوں کو پش ڈال کر اتباع سنت کو بنیاد بنایا، اس کی طرف دعوت دی لوگوں کو، اس کو اختیار کرو، اسی کی مشق کرائی، سنت کی اتباع کی مشق کرائی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتباع سنت میں خاصیت ہے جذب کی۔ جذب جانتے ہو؟ کھینچنے کی۔ یعنی جو کوئی اللہ کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت پر عمل کرے گا تو اور عمل کرنے کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ جذب کے معنی کھینچنا۔ اتباع سنت میں جذب کی صلاحیت ہے۔ دیکھو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سامنے ایک بزرگ بیٹھا ہے نا، ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی طرف چل کر جاؤ، ایک ایک قدم کر کے، ایک ایک قدم کر کے، ایک ایک قدم کر کے۔ تو اس طریقے کو کہتا ہے سلوک، چل کے جا رہے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اس بزرگ نے وہاں سے ایک کپڑا پھینک کر تمہارے کمر میں ڈالا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ ہے جذب، یہ جذب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تک پہنچنے کا بھی ایک راستہ سلوک کا ہے، یعنی
کام کرتے رہو، جیسے وہ مجاہدات کیے جا رہے تھے، ریاضتیں کی جا رہی تھی. اور ایک جذب کا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کھینچ لے اپنی طرف. تو اتباع سنت جو ہے، چاہے کسی معاملے میں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کام میں اتباع سنت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کے طور پر کوئی کام کیا جائے گا تو اس میں خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف کھینچیں گے. کیوں؟ فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. لوگوں سے کہہ دو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تم کیا کرو گے اللہ سے محبت؟ اس کا راستہ یہ ہے کہ میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میری نقل اتارو، تو اس کے نتیجے میں خود اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اللہ محبت کرے گا. اور کیا ہوتا ہے کہ جو محبت کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو جب کوئی بندہ وہ کام کر رہا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، تو وہ بندہ بھی محبوب ہو رہا ہے. محبوب ہو رہا ہے تو باری تعالیٰ اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. تو اس میں چونکہ خاصیت ہے جذب کی اتباع سنت، لہذا ہمارے حضرات اکابر نے دوسرے جو بہت سارے طریقے چلے تھے نا وظائف کے، چلے کاٹنے کے اور ریاضتوں کے، دیکھا کہ آج کے دور میں لوگ برداشت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اہتمام کیا اتباع سنت کا کہ سنت کی اتباع کرو ہر چیز میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں، گھر والوں کے ساتھ معاملات کرنے میں، بازار میں جانے میں، ہر چیز میں سنت کی اتباع. اور یہ کوئی مشکل کام ہے نہیں، میں نے بتلایا اصل بھائی صرف اتنا ہی تو ہے نا کہ آدمی سیکھ لے کہ بھائی کیا کیا سنت ہے، صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سے رہو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. خود انہوں نے ایک دن فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ گھر میں جا کر دیکھا تو میری اہلیہ جو ہے روزانہ لوکی پکاتی ہیں، لوکی کدو پکاتی ہیں. تو ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ آپ روزانہ ایک ہی لوکی پکاتی ہے، کدو ہی پکاتی ہے، کوئی اور سالن نہیں بناتی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا حدیث کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوکی کدو محبوب تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب شوربہ ہوتا تھا نا، شوربے کے اندر لوکی پڑی ہوتی تھی تو آپ اس کو تلاش کر کر کے اشتیاق سے تناول فرماتے تھے، آپ کو پسند تھا. تو میں نے اپنے ملازم سے جو سودا لے کر آتا ہے اس سے یہ کہہ دیا کہ بھئی جب تک بازار میں لوکی آیا کرے اس وقت تک مجھے کوئی اور چیز نہ لگے دیا کرنا تھا، جب تک بازار میں لوکی موجود ہو بولو، اس لیے میں نے روزانہ یہ پکاتی ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے جسم پر ایک لرزہ سا آ گیا کہ ہم دیکھو یہ خاتون ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت عادیہ ہے، کوئی سنت راتبہ نہیں ہے نا، سنت عادیہ سنن الہدا میں سے نہیں ہے بلکہ سنن عادیہ میں سے ہے. تو ایسی سنت جو سنت عادیہ ہے اس کا اتنا اہتمام اس عورت کو کہ جب تک وہ موجود ہو کچھ اور نہ بنوائے. اور ایک ہم اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، ہمیں لوگ عالم سمجھتے ہیں، ہم نے علم پڑھا ہوا ہے، احادیث پڑھی ہوئی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم ہم نے قرآن و حدیث سے حاصل کیا ہے.
مگر ہمیں سنتوں کے اتباع کا اتنا اہتمام نہیں. تو ان کے اس کہنے نے مجھے اس بات پر مجبور کیا کہ میں نے 3 دن اور کام چھوڑ کر اس پر لگائے. 3 دن لگائے اس بات پر کہ میں نے اپنا جائزہ لیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں ان کو دیکھا، فہرست بنائی ہوگی شاید، اور دیکھ کر دیکھا میں کون سی سنت پر عمل کرتا ہوں، کون سی سنت پر عمل نہیں کرتا. 3 دن میں نے اس کام میں صرف کیے، اور 3 دن کے بعد الحمدللہ صورتحال واضح ہو گئی. پتہ چل گیا کہ کون سی سنت پر عمل کرتا ہوں، کون سی پر نہیں کرتا، اور جو نہیں کرتا تھا ان پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا، شروع کر دیا. تو بھائی اس طرح یہ طریقہ پھر اپنے جو مسترشدین تھے، جو ان سے اصلاح کے طالب تھے، ان کو بھی لگایا اتباع سنت کی طرف. اور سارے مجاہدات، ساری ریاضتیں ایک طرف اور اتباع سنت ایک طرف. تو میرے بھائیوں، عرض یہ ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے عرض کرتا ہوں کہ حضرت کی اس بات سے سبق لیں. پڑھتے تو ہم بھی ہیں سنتوں کی باتیں آپ، لیکن کون سی سنت کو ہم نے اپنا رکھا ہے، کون سی سنت کو اپنا نہیں رکھا. سنت صرف ظاہری وضاقتہ کا نام نہیں ہے. سنت صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کا نام ہے. اس میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، ہر چیز کی سنت موجود ہے. اس کو پڑھو. سوسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضرت نے تعلیف فرما دی ہے، اس میں سب جمع کر دیا. حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور چھوٹا رسالہ ہے، اس کے اندر سنتیں جمع کی ہے. حضرت میاں صاحب کا رسالہ ہے گلزار سنت، اس میں سنتیں جمع کی ہیں. اس کو پڑھ کر اپنا جائزہ، تھوڑا وقت نکالنا ہوگا، تھوڑا وقت نکال کر اس کا جائزہ لیں کہ یہ سنتیں ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے کون سی پر میں عمل کرتا ہوں، کون سی پر نہیں کرتا. جو کر رہا ہوں الحمدللہ اس پر استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جو نہیں کر رہا اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ بھی ایک جاہدو فی سبیلہ کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنے کا حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کر کے اپنا جائزہ لے کر اس ایک ایک سنت کو اپنانے کی کوشش. پانی پیو تو اس طرح پیو، کھانا کھاؤ تو اس طرح کھاؤ، کیا دعا پڑھو، کیا ذکر کرو، ساری چیزیں یہ اٹھا کر یہ اپنی زندگی میں اپنانا شروع کر دو. یہ طریقہ ایسا ہے کہ جذب کا طریقہ ہے. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کھینچ لیں گے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ، ہر طرح کے شر و فتنہ سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے معصیتوں اور منکرات سے حفاظت فرما. یا اللہ، اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے اتباع سنت کی توفیق کامل اور راسخ عطا فرما. اے اللہ، ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، ہماری آنکھوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے زبانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے سارے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ، تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. ہم میں، ہمارے متعلقین میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما. یہ انور حسین صاحب جو اتوار کی مجلس کی ریکارڈنگ کیا کرتے ہیں اور نشر کرتے ہیں، وہ بیمار چلے آ رہے ہیں 2 ہفتوں سے. ان کا ہسپتال میں ہے، اس وقت بھی ہسپتال میں ہے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت کامل عطا فرما دے. ہمارے حضرت صدر صاحب دامت برکاتہم کو مختلف عوارض میں چلے آ رہے ہیں. ان کی اہلیہ بھی مختلف عوارض میں ہے، اور میری اہلیہ بھی. یا اللہ، اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان سب کو اور دارالعلوم کے تمام متعلقین کو صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما.
حضرت قاری عبدالملک صاحب کو یا اللہ صحت و عافیت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.